اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، یہ چوتھی جماعت کا بہرستانی اردو ہے فار کلاس 4۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، آج کا جو ہمارا عنوان ہے، یہ سچا انصاف۔ پیارے بچوں، پہلے ہم اس موضوع کو پڑھنے سے پہلے اوپر کچھ الفاظ دیے گئے ہیں، یہ ہم دیکھیں گے۔ پہلا ہے خلیفہ، رعایا، خبرگیری، گشت، دل بر آنا، بیوہ، سچا انصاف۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ دن میں تو آپ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے ہی رہتے تھے، رات میں بھی بہت کم آرام فرماتے اور زیادہ تر رعایا کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ ایک رات جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پر نظر پڑی۔ دیکھا ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی ہے، اس کے بچے رو رہے ہیں۔ عورت انہیں بہلا رہی ہے مگر وہ کسی طرح خاموش نہیں ہوتے۔ بچوں کو روتا بلکتا دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل بھر آیا۔ آپ قریب گئے، دیر تک دیکھتے رہے مگر آپ کی سمجھ میں نہ آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر عورت کے پاس جا کر بچوں کے رونے کا سبب پوچھا۔ اس نے بتایا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے خلیفہ کے معنی کیا ہیں۔ خلیفہ معنی اسلامی حکمران، رعایا کے معنی ہے عوام، اس کے بعد ہے خبرگیری۔ خبرگیری کے معنی ہے نگرانی یا دیکھ بھال۔ گشت کے معنی گھومنا، دل بر آنا، دکھی ہونا۔ بیوہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر مر گیا ہو۔ پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، اپنے فرائض سے خوب واقف تھے۔ یہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں لگے رہتے تھے، نہ رات میں آرام فرماتے تھے اور نہ رات میں لوگوں کی خبرگیری کے لیے گشت لگایا کرتے تھے۔ پیارے بچوں، ایک دن کیا ہوا، جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشت لگا رہے تھے تو اچانک ایک جھونپڑی پہ ان کو نظر پڑی۔ وہاں پہ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا کہ ایک عورت چولہا جلائے بیٹھی اور اس کے بچے بہت زیادہ رو رہے تھے۔ بچے روتے 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 وہ اتنے تھک گئے۔ وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے تو انہوں نے یہ پورا حال دیکھا، لیکن وہ خاموشی سے دیکھتے رہے۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ ماجرا کیا ہے۔ آخر اس نے بچوں کی ماں سے، اس عورت سے، جو اس جھونپڑی میں رہتی تھی، اس سے پوچھا، بچوں کے بارے میں پوچھا، بچوں کا حال پوچھا، بچوں کے رونے کا سبب پوچھا کہ یہ بچے اتنے کیوں رو رہے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، بھوک کے مارے رو رہے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تیار ہوگی؟ ہانڈی میں کچھ نہیں ہے، عورت نے جواب دیا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے پانی چڑھا دیا ہے، چاہتی ہوں کہ کسی طرح انہیں نیند آ جائے اور یہ سو جائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی ہانڈی میں صرف پانی اور کچھ کنکریاں تھیں۔ اس عورت کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، بچے بھوک سے بے حال ہو رہے تھے۔ ان کی تسلی کے لیے عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھیں تاکہ بچے یہ سمجھ جائیں کہ کھانا پک رہا ہے۔
عورت بیوہ تھی، بچے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہ تھا۔ پیارے بچوں، جب اس عورت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جواب دیا کہ بچے بھوک کے مارے بلک رہے ہیں، بھوک کے مارے تڑپ رہے ہیں، تو اس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آپ انہیں کھانا کیوں نہیں دیتی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، میں اتنی دیر سے کھڑا دیکھ رہا ہوں، چولہے پر ہانڈی چڑھی ہے، آخر یہ کب تک تیار ہوگی؟ تو اس نے وہاں پہ خود دیکھا، ہانڈی میں کچھ نہیں تھا۔ بچوں کو بہلانے کے لیے اس عورت نے چولہے پر پانی چڑھا دیا تھا تاکہ بچے کسی نہ کسی طرح بچوں کو نیند آ جائے اور یہ سو جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو واقعی سچی میں ہانڈی میں پانی صرف پانی اور کنکریاں تھی۔ تو اس عورت کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا۔ بچے بیچارے بھوک کے مارے بھوک سے بے حال تھے۔ ان کی تسلی کے لیے، بچوں کا دل بہلانے کے لیے ان کی ماں نے، اس عورت نے چولہا جلا کر ہانڈی میں پانی اور کنکریاں ڈال دی تھی تاکہ بچے یہ سمجھیں کہ کھانا ہمارے لیے پک رہا ہے۔ عورت بیچاری بیوہ تھی، بچے بیچارے یتیم تھے، گھر میں کمانے والا کوئی نہیں تھا۔ پیارے بچوں، کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ شکریہ۔